تھینک یو جناب اسپیکر. منجی عالم، مولود مقدس، حیات اقدس، رفعت اجل، میری مراد خداوند یسوع مسیح کے جلالی، قدوس، مبارک، پوتر اور زندگی بخش نام میں آپ کی اور اس مقدس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے تمام بہنوں بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آج خدائے ذوالجلال کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے آج تیسری مرتبہ اس ایوان میں لایا، اور میں اپنی پارٹی کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے پیار دیا، محبت دی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس ایوان میں پہنچ کر یہاں پہ رہنے والی پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے اندر رہنے والی اقلیتوں کے بارے میں بات کروں، ان کے مسائل پہ بات کروں. تو جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کو جس شخص نے پیش کیا وہ درویش باپ کا درویش بیٹا، جس نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے یہاں پہ بجٹ پیش کرتے ہوئے نوجوانوں کی بات کی، نوجوان بیٹیوں کی بات کی، ان کی تعلیم کی بات کی، بزرگوں کی صحت کی بات کی، نوجوانوں کے لیے پارکس اور ان کے لیے گراؤنڈز کی بات کی. یہاں پر ہر شعبہ کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے سامنے رکھا، اور یہ بجٹ جو تقریباً اس لیول پہ ہے کہ آج یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے عوام کے دشمن ہیں جو انہوں نے بجٹ کیا ہے، تو میں جناب اسپیکر ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، اور اس بجٹ میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو اگنور نہیں کیا گیا، اور یہاں پہ اپوزیشن کو اور ٹریجری بینچز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکول بجٹ پیش کیا گیا ہے. کوئی شخص مت یہ سوچے، مجھے تیسری بار خداوند باری تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا. میں نے جب پچھلا ٹینیور دیکھا ہے، میں یہاں پہ روتا رہا، چلاتا رہا، بہت زیادہ آواز بلند کرتا رہا، لیکن میری ایک نہ سنی گئی. اور میری قوم کے ساتھ جو نیتا سلوک کیا جاتا تھا وہ میں آج بیان کروں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ میرے بھائی کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے، کیونکہ دختر پاکستان میری اور آپ کی بہن جس طریقے سے آج اس ایوان میں سی ایم کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئی ہیں، اس کی مثال پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں نہیں ملتی. یہ 75 سالہ ہسٹری جو بتاتی ہے کہ پاکستان کے بڑے صوبہ پنجاب کی پہلی خاتون ہے جس نے آتے ہی پاکستان کے پرچم کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ عوام کے سامنے بیان کیا. جب وہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے سب ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے، تمام اقوام کو، تمام منارٹیز کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جب پرچم کو دیکھا تو اس کے اندر ایک گرین اور ایک وائٹ کلر کا نشان اور رنگ تھا. تو میرے کہنے کی بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، آج میں اس خاتون کو، دختر پاکستان کو، اس کی شخصیت کو، اس کے ویژن کو، اس کی سوچ کو اور اس کی نظر کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس خاتون کے اندر پاکستان کے اندر رہنے والی تمام انسانوں کے لیے ہمدردی ایکول رکھی گئی ہے. اور جب بھی اس نے بات کی تو اس نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ یہاں پر کوئی پگڑی پہن کے آیا ہے، یہاں پہ کوئی کراس پہن کے آیا ہے، یہاں پہ کوئی اپنے گلے میں ایک پرنا ڈال کے آیا ہے. اس کا مطلب ہے اکثریت کے ساتھ منارٹیز کو انہوں نے اگنور نہیں کیا. جناب اسپیکر، آج
یہاں پر بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ٹریجری بینچز والے جو ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اور میرے بھائی عجیب بات اس وقت ہوتی تھی جب 3.5 سال کی حکومت میں آپ لوگوں نے پاکستان کا نقصان کیا اور صرف تحریک انصاف نے ایک بات ضرور سکھائی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر رہنے والے باپ کے خلاف بیٹے کو کر دیا, ماں کے خلاف بیٹی کو کر دیا, ساس کے خلاف بہو کو کر دیا, بدتمیز لوگوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. اور آج وہ وقت ہے کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں جن لفظوں میں پکارا جاتا ہے وہ ہمارے لیے اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے باعث شرم بات ہے. جناب اسپیکر, آج یہ بات تو بڑی کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا. اور بھائی قائد محترم میاں نواز شریف نے اس ملک کو 11,000 میگا واٹ بجلی دی, لیکن آپ کی نااہل جاہل حکومت نے اس مشینری کو ان پلانٹس کو زنگ آلود کر دیا. اجلاس کا وقت 1 گھنٹے کے لیے بڑھایا جاتا ہے کر دیا. اور وہ 11,000 میگا واٹ بجلی جو میرے اور آپ کے قائد نے جناب اسپیکر اس ملک کو دی, ان کی نااہلیت کی وجہ سے وہ آج بجلی اتنی درکار ہے کہ آج بجلی کا ریٹ کہاں تک جا رہا ہے. یہ تحفہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ گفٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں ہے, یہ تحریک پاکستان کا تحفہ غریب عوام کو دیا گیا. اور آج غریب عوام بجلی کے بلوں سے تنگ ہے, لیکن ہم اس امید کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وقت گزرنے دو. ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. مجھے باہر ایک صحافی نے پوچھا کہ جناب طارق صاحب وائنڈ اپ کریں. جی میں تھوڑا سا وقت صرف کہ مجھے کہا گیا کہ جی آپ پہلے روٹیوں کا اور سبزیوں کا ہار پہن کر آئے تھے مہنگائی کی وجہ سے. تو میں نے کہا میں 3 سال کے بعد آیا یہ ہار پہن کر, کیونکہ ایک مہنگائی ہوتی جا رہی تھی. آج مہنگائی ہمیں ورثے میں ملی ہے. وائنڈ اپ کریں سر. لیکن جناب اسپیکر, میں آخر میں چلو یہ بات کر لیں تو آپ کی بات زیادہ لمبی نہیں ہونے دیتا جناب, لیکن میں تھوڑی سی صرف 2 منٹ مجھے اگر مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی. میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں مینارٹیز کے تعلق سے آپ کو تجاویز دے لیں اپنی. یہاں پہ قبرستان کی بات کی گئی تو لاہور کے اندر NE 127 PP 163 میں قبرستان کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر, اس کو بھی نوٹ کیا جائے, یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ کرسچن آبادی بہت بڑی ہے. مسیحی لوگ مریم کالونی, گرین ٹاؤن, تیر کلاں, بھاگڑیاں میں بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں, لیکن ان کے پاس قبرستان نہیں ہے. پچھلے ہفتے کی بات ہے, ایک وہاں پہ فوتگی ہوئی, میں وہ اس فوتگی پہ کیا تو قبرستان میں دفنانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہ تھی. دوسرے قبرستان میں جا کر میں نے اپنے پاسٹر سے وہاں کی انتظامیہ سے ریکویسٹ کر کے اس مردہ کو دفنایا. میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ جناب اسپیکر اس جگہ کو کے اوپر رہنے والے لوگوں کو یہ ضرور قبرستان کی جگہ مہیا کی جائے. اور میں اب یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جناب ایک بات صرف ایک بات سر, لاسٹ 30 سیکنڈز پلیز وائنڈ اپ کریں. سر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری قائد, میری لیڈر دختر پاکستان نے پاکستان کو صوبہ پنجاب کی ہر گھر کی ہر دہلیز پر جو یہ رمضان پیکج پہنچایا ہے, یہ بھی ایک مثال ہے. جی شکریہ طارق صاحب, آپ نے یو ایکسیڈڈ دی ٹائم, پلیز تشریف رکھیں پلیز. I've got 10 more members to speak. 2 دفعہ ٹائم بڑھا بیٹھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاتون اول جو پچھلی تھیں ان کا نام بھی آپ یاد رکھیں گے اور ان کی پارٹنر فراگوگی کا بھی نام یاد رکھیں گے, لیکن مریم نواز کا نام دل کی دھڑکن بن چکا ہے
دلوں میں سما چکا ہے، دل کے اندر لکھا جا چکا ہے، ہر زبان پر، ہر ہونٹ پر اور ہر ذہن میں ایک ہی نام ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی اگر کوئی سی ایم آئی ہے تو اس کا نام مریم نواز ہے، اور وہ دہلیز تک لوگوں کو انصاف دینے کے